बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया। वक्त तो बहुत कम बचा है जी। आई विल ट्राई टू encapsulate as much as I can in the time that I have been left with. जनाब स्पीकर, एक बजट जो होता है वो महज एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होती। महज 2 और 2 4 को बराबर नहीं करना होता कि इनकम इतनी आएगी, एक्सपेंडिचर इतना आएगा, इसको हमने बराबर करना है और लोगों के सामने पेश करना है। A budget is a policy document. बजट के थ्रू हुकूमत ये चीज़ जाहिर करती है कि आइंदा साल में हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इस डायरेक्शन में चलेंगी। Through financing, through numbers, and backing up the policy initiatives with the monies, हुकूमत डायरेक्ट करती है इकोनॉमी को एक तरीके से। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर स्टेटेड पॉलिसी इधर जा रही है और बजट के नंबर्स इधर जा रहे हैं तो फिर हम उसका क्या समझें? किस महज लिप सर्विस है, महज लफाजी है, क्योंकि असली काम तो यहाँ होता है। असली काम तो उस पे होता है कि आपने अगर कहा कि मैं मुल्क को जो है वो जन्नत बना दूंगा, तो उसके लिए आपने पैसे भी रखे हैं जन्नत बनाने के लिए, या सिर्फ एक जलसे का नारा आपने दिया? And unfortunately, I see a lot of contradictions between what is being said at the government level and what is being shown in the numbers in the budget. सर कहें बहुत सारे पॉलिसी एरियाज हैं, लेकिन कुछ चंद जो हैं वो बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं। लेट मी स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत हमारा जो है मुल्क का न सिर्फ ये कि हिस्टोरिकली एक मेजर प्लैंक रहा है, लेकिन ज़राअत हमारा फ्यूचर है। बार बार एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल जी, ये मेंबरान से गुजारिश है कि वीडियो बनाना जो है ये रूल्स के खिलाफ है। प्लीज मेहरबानी करें, परहेज करें। पहले डॉक्टर साहब ने टाइम ले लिया, अब आप ले रहे हो। अच्छी बातें कर रहे हैं, हैदराबाद में खान भी अच्छी कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल बार बार ये कहा जाता है कि हम ज़राअत को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देंगे। सही, अच्छी बात है। और 2 एरियाज ऑफ ग्रोथ बार बार कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड IT। पॉलिसी प्लैंक तो ये सर, मैंने ये इतनी जो स्काई स्क्रेपर ऑफ बुक्स मिलता है हमें, उसको छान मारा, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया कि हम एक पॉलिसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, दुनिया जो है फूड सिक्योरिटी के लिए पता नहीं क्या क्या काम कर रही है। मुल्क दूसरे मुल्कों में जाके ज़मीनें ले रहे हैं ताकि उनकी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर हो सके। और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं लात मारो, क्या करना है फूड सिक्योरिटी का? सारी दुनिया पड़ी है, हम इंपोर्ट करते रहेंगे एंडलेसली। सर कई सालों तक, कई दहाइयों तक ये पॉलिसी रही थी। लेट अस नॉट फॉरगेट कि जहां हम आज जा रहे हैं वहां से हम आ चुके थे, कि हम इंपोर्ट करते थे गंदम अपनी और उसको सब्सिडाइज करते थे अपने बजट से। सब्सिडी कहाँ जाती थी? यूएस फार्मर को
آسٹریلین فارمر کو یا یوکرینین فارمر کو. نتھنگ فار آور اون فارمر. ہم نے بڑی مشکل سے اس سے نہ ہم نے بجٹ سے کچھ چیز مانگی نہ فارمر نے کچھ آپ کو یہ کہا کہ جی ہم جتنا پیسہ آپ باہر کی امپورٹ کو دیتے ہیں وہ آپ ہمیں دیں. اس نے صرف یہ کہا بھائی مجھے وہ قیمت دے دو تاکہ میں گندم تمہیں پیدا کر کے دے دوں. اتنا ہی مانگا تھا نا اس نے. 2008 میں پیپلز پارٹی نے اصولی فیصلہ کیا کہ انف از انف. ہم اس پرائس پہ فارمر گندم اگائے گا ہی نہیں, اس لیے اس پرائس کو چینج کر کے ہم ایک ریزنیبل اس پہ لے. آپ نے دیکھا 2 سال کے اندر ہم نیٹ امپورٹنگ ملک سے چینج ہو کے ایک ایکسپورٹیبل سرپلس والے ملک پہ چلے. پھر ہم نے کیا کہا, یہ بات کئی لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی کیونکہ پسند ان کو وہی چیز آتی ہے کہ جو امپورٹ ہوتا رہے, کمیشنیں بنتی رہیں, اور چاہے فارمر چاہے باڑ میں یا پاکستانی شہری جائے باڑ میں, وہ چلتے چلتے ون فائن ڈے. اب ان کے پاس ایکسکیوز تو ہر چیز کا IMF ہوتا ہے نا کہ جی IMF نے کہہ دیا کہ جی کوئی ضرورت نہیں فارمر کو پیسے دینے کی. کہاں سے, مطلب واٹ از دا لاجک آف اٹ؟ I don't think any member of the governing body of the IMF وہ اپنے ملک میں اس قسم کی پالیسی کرتا ہے جو کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ no more procurement of wheat, no more price stability of wheat. What suits us is that we keep on importing wheat. آپ نے دیکھ لیا اس سال ڈیزاسٹر ہوا. لاسٹ ایئر آپ نے بند کیا پروکیورمنٹ, لاسٹ ایئر آپ نے کچھ نہیں کیا. اس سال فارمر نے جواب یہ دیا کہ پھر میں اگاتا نہیں ہوں. لیکن اس سال آپ نے سونے پہ سہاگا اس کو اور لات ماری ہے. تو what do you think will happen next year? What will happen? Imports. آپ کے پاس اتنا زر معاملہ آ گیا کہ آپ امپورٹ کرتے رہو, لوگوں کے کھانچے بھی لگتے رہیں. What kind of a policy is this? یہ آپ کا پلانک ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ آپ کی, جہاں آپ اپنی جو ہے, اور ہمیں یہ لالی پاپس نہ دینا کہ جی ایگریکلچر میں ہاں کراپ فیلیئرس ہوئے, کراپس میں نہیں ہوا, ہم نے اس کو میک اپ کیا ہے بائی لائف اسٹاک. ارے یار, اگر آپ کا ویٹ جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے, آپ کا کاٹن سیکیور نہیں ہے, آپ کا میز سیکیور نہیں ہے, آپ کا رائس کراپ سیکیور نہیں ہے, باقی آپ بھیڑ بکریوں سے کتنا ملک کو چلائیں گے بھائی. So it is an anomaly and requires a very serious rethinking because you can't put the country at risk in the name of balancing your budget. Sir, اب cotton کی بات کر لیتے ہیں. What have they done to the cotton economy of this country? Pakistan used to run when Field Marshal Ayub was president of Pakistan, you may recall, Pakistan was a major cotton growing country where textiles was built on the cotton crop. ٹھیک ہے, اس میں پالیسی فلا تھا کہ آپ نے کاٹن کو سستا رکھا تاکہ ٹیکسٹائل آپ کی جو ہے وہ گرو ہو سکے. بٹ دیٹ واز چینج ان دا 70s. ہم نے گروور کو بھی جو ہے انٹرنیشنل پرائسز دینی شروع کی جس کی وجہ سے ایک بیلنس ہے. لیکن جب آپ پوری اس ساری اکانومی کو موو اوے کر جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی اب سنتھیٹکس آ گئے ہیں دنیا میں, اب سنتھیٹکس, بھائی کو تم آئل پروڈیوسنگ کنٹری تو نہیں ہو کہ ہم یہاں کیمیکل فیکٹریز لگا کے اور سنتھیٹکس بنا رہے ہیں. مطلب سنتھیٹکس بھی امپورٹ ہونا. پھر ونس اگین وی وینٹ ٹو این امپورٹ اورینٹیڈ اکانومی, اور کاٹن کو ہم آہستہ 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 ختم کرتے گئے. نہ ہم نے کوئی نیا سیڈ کریٹ. یہ میں نے سنا تھا پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں کہ ایک نئی انسٹیٹیوشن بنا رہے. ارے بابا کتنی دفعہ انسٹیٹیوشنز بناؤ گے؟ یہ صرف وہ کچھ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں گی, جہاں آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ نئے ایڈیفیسز کریٹ کر رہے ہو. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ آر یو ڈوئنگ؟
یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. دنیا میں کئی ہائیبرڈ ماڈلس ہیں سیڈ پروڈکشن کے اور سیڈس کے. آپ نے اپنے رولس کو صرف چینج کرنا ہے, ٹنکر کرنا ہے. چاہے وہ چائنا سے منگائیں, چاہے وہ بائر اینڈ مونسانٹو سے منگائیں, چاہے وہ کہیں سے بھی منگائیں, دنیا میں تو ایگزسٹ کرتا ہے یہ سیڈ. اس کو ایکلیمیٹائز کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, وہ آپ لے لیں. یہ کہ ہم دہائیوں کے بھی دہائیاں ہم نے گزار دی ہیں اس چکر میں کہ بس ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. نتھنگ, دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ دیٹ از ہیپننگ. بس ہمارے اوپر یہ مہربانی کر دی کہ آپ کو ہم نے خون نکالا ہے, لیکن تھوڑا سا خون اور نکال سکتے تھے, وہ نہیں نکالا. ہم نے آپ کے پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر پہ اور ٹیکس نہیں لگایا. او بھائی, اس سے آپ کی گروتھ آئے گی ایگریکلچر میں. آئی ڈونٹ سی واٹ از ہیپننگ. وی ہیونٹ سین اینی کائنڈ آف thing happening. But sir, and I can go on and on in agriculture میں تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے but let's move on. سر پھر دوسرا ایک بہت میجر بار بار کہی جاتی ہے چیزیں نا کہ کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایشو ہے. آف کورس ہے. پاکستان از اے میجر وکٹم آف کلائمیٹ چینج وچ اٹ از. فلڈس بھی آتے ہیں, سب چیزیں. دنیا نے سارے نے کہا کہ اس کا جواب کیا ہے اگر کلائمیٹ دنیا میں. وہ کہہ رہے ہیں لیٹس گو ٹورڈس کلین انرجی, کلین اینڈ گرین انرجی. اور پاکستان کا اس وقت کیا ہے پورا ڈائریکشن, جہاں کلین انرجی بن رہی ہے اس کو روکو. لوگ شفٹ کر رہے ہیں سولر پہ. بھائی یہ اس سے بڑا قومی جو ہے المیہ کیا ہوگا کہ لوگ کلین انرجی کی طرف جائیں گے. سو یہ جو 18% ٹیکس لگایا ہے is to stop clean Pakistan going towards clean energy. Is this not a reversal of policy? آپ دنیا میں پتہ نہیں کاپس پہ جاتے ہیں, ادھر ادھر پتہ نہیں کیا کیا کمٹمنٹس کر کے آتے ہیں. بلکہ ابھی تو IMF سے آپ نے 1.14 بلین کا کلائمیٹ فائنانس کا پورا ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ ای وی پہ بھی آپ نے لگا دیا, سولر پہ بھی لگا دیا ٹیکس. بھائی ایسے تو نہیں چلے گا نا. ملک کو اس طرف لے کے جانا ہے یا اس طرف لے کے جانا ہے. سو دیر از اے نیڈ ٹو میچ اپ آر پالیسی with our budgeting, not the other way around. انرجی ریفارمس کی تو ضرورت ہے بھائی, there is no doubt about it. لیکن انرجی ریفارمس بھی کوئی ریشنل ہونے چاہیے. پہلے چیز یہ کہ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آگے اپنی فیوچر انرجی نیڈس کہاں سے میٹ کرنی ہے. آپ کے پاس اب ماشاءاللہ نیوکلیر پاور اتنا بیس لوڈ آپ کا مینٹین کرنے کے لیے اچھا خاصا ہو گیا ہے with the چشمہ کمپلیکسز اینڈ the کراچی کمپلیکسز. اس کے اوپر آپ کو سیزنل جو ملتا ہے ہائیڈل سے, these are your two cheapest sources of energy. Along with that, Allah has given us, mashallah, the massive reserves of thermal coal. یہ تیسرا آپ کا ہے. اور چوتھا آپ کا ونڈ اینڈ سولر ہے. اگر ہم نے اس پرائرٹی سے چیزوں کو نہیں چلانا تو پھر آپ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا. لوگوں کو زبردستی آپ جو شفٹ کرا رہے ہیں, ابھی جو آپ نے کیپٹیو پاور سے گیس کٹوا کے ان کو گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم لوگ جاؤ گرڈ پہ, تو آپ لوگ گرڈ مہنگی کرتے جاؤ گے, اتنا ہی لوگ جو ہیں آپ سے شفٹ اوے ہوتے جائیں گے. اور جتنا آپ شفٹ کریں گے لوگ آپ سے, اتنا باقی جو لوگ بچ جائیں گے وہ چوری کریں گے یا پھر اتنی مہنگی بجلی دیں گے کہ وہ کہیں دنیا میں کمپٹیٹیو نہیں رہیں گے. So there is a need to rethink that entire policy. ہم نے سرکولر ڈیٹ یہاں تو ختم کرتے کرتے اب ماشاءاللہ گیس میں بھی شروع کر دیا ہے. اور گیس میں اس لیے اب اس میں ایڈ کیا ہے, ان سے پوچھو کہ کتنے ہنڈریڈز آف بلینز کا لاس ہوگا سوئی سدرن کو اور ایک حد تک سوئی ناردرن کو, جب آپ کے
کنزمپشن پیٹرن جو ہے وہ چینج ہوگا. آپ یہاں سے لوگوں کو نکالیں گے انڈسٹریل اور کیپٹیو پاور سے, اور آپ ان کو یا ڈومیسٹک میں یا کہیں اور جہاں زیادہ سستا ٹیرف ہے وہاں بیچیں گے. The companies will go bankrupt. So how is this a good policy? صرف یہ کہتے ہیں نا کہ جی بورڈ چینج کر دو, بورڈ جو ہے ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے, ایوری تھنگ ول بی ہنکی ڈوری. نہیں ہوتا ہے ایسے. You have to change the entire mix of electricity. You have to invest heavily into. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ناکارہ ڈسکوز ہیں, ناکارہ ڈسکوز پہ آپ نے انویسٹمنٹ کتنی کی ہے؟ لمبی لمبی لائنیں ہیں آپ کے پاس. جو ہے ظاہر ہے جو رورل گریڈس ہیں دے آر فار لیس سفیشینٹ دین جو ایک جگہ پہ کنسالیڈیٹڈ گریڈ ہیں. وہ تو آپ کو آئے گا ایبسلیوٹ نمبرس میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی پرابیبلی لاہور الیکٹرک ہیز مور پاور لاسز دین اینی آف دا ادر آؤٹ لائنگ ڈسکوز. لیکن آپ انویسٹ کریں, پیسے ڈالیں. آپ کئی بار ہر حکومت آتی ہے یہ باتیں کرتی ہے, وہی والی حکومت. آج ان کے ڈاکیومنٹ میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بھائی کرو تو صحیح نا, پیسہ تو ڈالو نا, انویسٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے پیسہ ڈالو. Instead of having discos, you can even break it down and get people to come in and invest in those. لیکن انویسٹر تو تب آتا ہے نا جب کوئی ریٹرن ہوتا ہے. اگر ریٹرن ہی نہیں ملے گا تو پیسہ کون ڈالے گا ادھر؟ سو وہ پیسے ڈالنے کی ہم بات کر رہے ہیں. خدا کر کے ہم نے آئی تھنک یہ زیادہ اسٹارک تھا پی ٹی آئی حکومت کے دور میں کہ ہم سمجھاتے تھے کہ بھائی نیب اینڈ اکانومی کی ناٹ گو ٹوگیدر. ان کو 3 سال لگے سمجھنے میں, نے آخر ان کو سمجھ آئی کہ بھئی بزنس مین کو نہیں آپ کوورسو میجر سے, وہ فلائٹ آف کیپٹل ہوگا, لوگ پیسے لگائیں گے ہی نہیں, بھاگ جائیں گے, بیکاز آربیٹرینس جو ہے وہ آپ نے ادھر ڈال دی. آپ نے کہا اچھا چلو نیب تو ختم ہو گیا, ہم نیب والے پاورز ایف بی آر کو دے دیتے ہیں. آربیٹرینس وہاں سے نکال کے ادھر ڈال دی. بھائی کون پیسہ لگائے گا؟ اگر مجھے پتہ ہے کل کو میری بےزتی ہونی ہے, کل کو ایک جو ہے ایف بی آر کا آفیسر آ کے میرے دفتر میں گھس کے مجھے گرفتار کرے گا, تو اس چیز کے لیے میں نے پیسے لگائے. There is no question that we totally support the government, this government or any government's policy to increase your revenues, policy to bring the tax to GDP ratio to a acceptable level, and we are still moving in that direction but still not there. So there is a need, but it's not the what to do, it is the how to do part which needs to be looked at. Because if all that we are doing is to give unfettered powers, and frankly speaking, we will be looking at it in detail in the Finance Committee. We are examining these laws. کہ بابا یہ پاور تو ہم ریزسٹ کر رہے تھے کہ جب ہم سے کہا جاتا تھا کہ اینٹی ٹیررزم والوں کو بھی اتنا انفائٹڈ پاور دے دو اور اوروں کو بھی دے دو, تو اس کو بھی ریزسٹ کیا گیا نا. تو ادھر تو ہم نہیں دیں گے نا اس طرح سے. سو ون ہیز ٹو بی ریشنل اباؤٹ دیز تھنگس. وائی آپ بیل مجھے مار والی بات کیوں کرتے ہیں؟ کریں, آئیں, انسینٹیوائز بھی کریں, اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور پینلائز بھی کریں, اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن no arbitrariness in any of the efforts that are going on. Sir, it's commendable کہ حکومت نے کچھ مانیٹری پالیسی کے تھرو, کچھ ایفرٹ کے تھرو انفلیشن کو جس لیول تک پہنچ گئی تھی اور ٹوٹلی انسسٹینیبل لیول, وہ لائے اس لیول تک جو کہ 4.5% لانا. اٹ از
स्टिल स्टेइंग द कोर्स वाली बात है, और उस पे उनको बिल्कुल शाबाशी मिलनी चाहिए। और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, उसकी वजह से आपका जो डेट सर्विसिंग का पोर्टफोलियो है वो कम हुआ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस, जो फारूक भाई पूछ रहे थे ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे डेट सर्विसिंग कम करके हम डिफेंस में लेके गए, तो इंशाल्लाह वो होगा। लेकिन मुझे लेट मी पुट इन अ वर्ड ऑफ कॉशन हियर। सी, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे जब हम कोई गेंस करते हैं तो हम रिकग्नाइज करें कि वो गेंस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। अगर ऑयल प्राइसेस दुनिया में कम थी, जिसने हमें मदद की कि हम अपने इन्फ्लेशन को नीचे लाएं, तो आज एक जंग छिड़ गई है मिडल ईस्ट में, और दो ऑयल प्राइसेस आर अगेन अंडर प्रेशर एंड मूविंग अप। अब कितना ऊपर जाती हैं, कितना ये जंग चलती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे, हमारी बजटिंग पे बहुत होगा। सो हमें इसका फैक्टर इन आज से ही करना चाहिए कि कल अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या पॉलिसी लाइन होगा। मैं आज सुन रहा था डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक फिगर यूज़ किया कि अगले साल 8% इन्फ्लेशन होगा। दिस इज़ हायर देन what is written in the books, and this is higher than even what the IMF has said you will have. Which means, is there a thinking, or was this a casual bending about of a number? One has to see. And agar inflation 8% अगर आपने budgeting 7 पे की है या इससे भी कम पे की है और 8% पे जाती है, तो क्या आप और टैक्सेशन लाएंगे? क्या आप पंप पे महंगा कर देंगे और पेट्रोल को? जो भी करना है वो प्लीज़ सामने रखें। वी नीड टू सी द डायरेक्शन इन विच यू इंटेंड टू गो। सो सर, मेरा जो थ्रस्ट पूरी बात का, ना अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू मूव ऑन बिकॉज एज यू सेड आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग। एट द एंड ऑफ द डे एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए हमें, और कंसिस्टेंट पॉलिसी वो हो जो कि आपकी स्टेटेड हो, जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों में हम सुनते हैं वो बात यहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट नीड्स कोर्स करेक्शन, एंड देयर स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम बिटवीन नाउ एंड द 26th of June when we are supposed to pass the budget. So there is a need for further dialogue, और dialogue भी सर मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए। यू कांट IMF के साथ भी हमारा जो जितना भी इंटरेक्शन रहता है, प्लीज़ उसमें पॉलिटिकल इनपुट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप क्यू ब्लॉक के जो ब्यूरोक्रेसी है वो जाके हमारे हाथ पांव बांध के फिर आ जाए, फिर कहे ये तो हम कमिटमेंट करके आ गए। आज के नहीं, 3 साल पहले कमिटमेंट की हुई थी। भाई 3 साल पहले भी वही लोग गए थे, आज भी वही लोग बैठे हुए। देयर इज़ अ नीड फॉर greater consultation, wider consultation, which will help us reach the goals that we, along with IMF, we can understand that we can't move away from that policy. Lekin wider consultation. एक ज़माना था जब even opposition was consulted by the IMF. अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो closed door policy होती जा रही है. I think there's a need to open that door. There's a need to get more political input. आप खुद देखते हैं कि अगर सही पॉलिटिकल बात है तो वो बात मैं भी करूंगा, वो उमर अय्यूब भी करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर भी करेंगे, लेकिन मे भी वो लोग जो कि सेंसिटिव नहीं हैं टू द पीपल वो ना करें। सो इट्स टाइम दैट वी ओपन दैट। ये तो साल गुजर गया, ये बजट पे हो जाएगा, लेकिन अगले बजट्स भी आने हैं। IMF प्रोग्राम तो अभी 7 साल का है, सो इट विल गो ऑन। आई थिंक माई एडवाइस टू द गवर्नमेंट वुड बी to open that door and have greater consultation before we shackle ourselves into conditionalities which we find very difficult to fulfill. Sir, thank you very much. I hope that this is only the beginning and we move towards corrections so that by the time we wind up the budget on the 26th, we have a better budget than we have today. Thank you.